بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن قاسم کی بایوگرافی۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی زیر، زبر اور پیش وغیرہ لگانے کا بھی ہے، اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔ حجاج بن یوسف نے اصول کا وہ اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون نے آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو اس کی فریاد سن کر وہ اپنی نشست سے فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے بھی پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کرے، مگر مقام کا نہیں بتایا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرے دن کا سکون اور رات کی نیندیں ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندوں کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ دہر کے پاس بھیج دیا۔ نمائندے نے جب راجہ دہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو اس مکار راجہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ان ڈاکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، میں ان ڈاکوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ دہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کو حکمرانی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ دہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے پورے جوش سے بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے اپنے تمام تر ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ جی ہاں محترم سامعین، اس عظیم سپہ سالار کا نام تھا محمد بن قاسم، جو کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور اس کا داماد بھی تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم نے کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر دکھائی دیے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل، جو کہ موجودہ پورٹ قاسم ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس مارکے کے لیے محمد بن قاسم کے چناؤ کا انتخاب کر چکی تھی یا محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ۔ میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دے وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے۔ دمشق سے واپسی پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پر اعتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑا لے لینا اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لے تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر سکے۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا،
ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دے، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المؤمنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے لے کر جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والی ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے، وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد الملک کو ناراض کر رہا ہوں، آپ کو علم ہوگا کہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہیں، میں خود جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے وہ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے اور جلدی بھی ہے تو آپ ان سے مل لیں اور اجازت بھی لے لیں، دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2 گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہوں گے اور ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں وہ۔ یہ کہہ کر چوکی کا حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانے لانے کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا عالم اسلام، میں شاید سلیمان بن عبد الملک سے زیادہ خود پسند اور مغرور آدمی دنیا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبیر نے کہا جیسا آپ بہتر سمجھیں کر لیں، تب تک میں اسمبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محترم سامعین، اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔